أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک گروپ میں، ایک جماعت کی صورت میں اکٹھے کر دیا ہے، جہاں پر مل کر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ جو گروپ کی سچویشن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم ایک گروپ میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے جوڑا، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں وَعَلَّمَ، وعین، پہلے عین کا مخرج اور لام پر تشدید ہے۔ علم علم سے ہی ہے، لیکن جب عین کو زبر اور آگے لام پر تشدید اور زبر آ جائے علامہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ وعلم، واو کی لیے زبر کلیئر کریں گے اور لپ سرکل کریں گے۔ وعلم، وعلم، اور میم کی حرکت سنگر رہے گی، علما نہیں کرنا۔ وعلم آدم الف کو حمزہ کو کھڑا زبر ہے، آدم، آدم، آدم الاسماء، شروع میں آدم حمزہ کو کھڑا زبر ہے اور لاسٹ پہ اسماء ہے، حمزہ کو سمپل زبر ہے، یہاں پہ کھڑا زبر نہیں ہے۔ دونوں جگہ پر ہم حمزہ کو ایکٹیو رکھیں گے۔ وعلم، عین کو گلے کے بالکل سینٹر سے، وعلم، وعلم آدم الاسماء کلھا، کل کاف کی پیش کو کلیئر کرنا ہے اور پھر لام پر تشدید ہے، کلھا، کلھا، اور یہ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کون سا ہے، اس کو اپنے مخرج پر کلیئر کرنا ہے۔ کلھا، کلھا، ثم، سا کو سین کی سیٹی سے بچانا ہے، ثم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہماری زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ٹچ ہوگی، ثم، ثم، میم کو تشدید ہے، ٹو حرکت کا ہولڈ، اور میم کو زبر کے ساتھ الف نہیں ہے، جیسے اب پیچھے ہم نے دیکھا ہے نا، کلھا، ہا کو زبر کے ساتھ الف ہے، لیکن یہاں پر ثم میں میم کو زبر کے ساتھ الف نہیں ہے، تو اتنا ہی اس کو ٹائم دیں گے۔ ثم عرضهم، عین اپنے مخرج پر، پھر را بھی ہیوی، پھر دود بھی ہیوی، عرضو، 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 عرضهم، عرضهم، عرضهم على الملائکہ، یہاں آپ رک بھی سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن اگر آپ کا سانس یہاں پر ٹوٹ رہا ہے یہاں تک ہی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر علی الملائکہ، اور تا کو جب وقف کرتے ہیں تو اس کے نقطے بھی ختم ہو جاتی ہے اور حرکت بھی، اور یہ ہا ساکنہ بن جاتا ہے۔
على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. تو ایک سانس میں اس پورشن کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتے ہوں تو پھر راستے میں وقف کر لیں، جیسے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ آگے اس کے بعد ہے، آگے فا ہے، فا زیر فا کو زبر ہے اور قاف کو بھی زبر کے ساتھ الف ہے. فا اولا، پہلے فا کی بھی سنگل حرکت اور پھر لام کی بھی سنگل حرکت، اور سینٹر میں قاف ہے، ہیوی ہے اور 2 حرکت کے ساتھ ہے. اولا اولا فقال فقال انبئونی، میم کو نون کے اوپر اسمال میم ہے، وہ ہم پڑھیں گے، اس رول کو اقلاب کہتے ہیں. ان بی تھا لیکن با کی وجہ سے جو نون ہے وہ میم بن گیا، تو ان کی بجائے بی انبئونی. اب او کیا ہے؟ واو مدہ ہے، نی کیا ہے؟ یا مدہ ہے، تو دونوں کی 2 حرکت ہوں گی. اونی انبئونی انبئونی بِأَسْمَاءِ، اوپر بھی ہم نے آدم الاسماء تھا، یہ اسمائی ہے. بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو جہاں جہاں پر بھی حمزہ آ رہا ہے ہم نے اس کو ایکٹیو ساؤنڈ دینی ہے. هؤلاء، اب ان نون کے بعد کاف، کن نون کے بعد تا، تو 2 اخفا ایک ساتھ آ گئے ہیں. ان کنتم، آگے صاد بھی ہیوی اور قاف بھی ہیوی. صاد کو کھڑا زبر ہے، صادی صادقین صادقین صادقین. هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اگر یہ سب مشکل لگے اتنا تو آپ راستے میں ہا اولائی پر وقف کر لیں گے اور پھر ہا اولائی سے سٹارٹ کر لیں گے، تو دونوں طرح سے پڑھ کے دیکھتے ہیں. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ،
تو جب ہا اولا کے بعد اس کی حمزہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں. ہا اولا، پھر هؤلاء إن كنتم صادقين. تو یہ وقف ہو گیا. اب پھر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اس کو بار بار انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. آج آیت یہ چھوٹی ہے اس لیے ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا، آدم کو، اسمائی نام، کلہا سب کی، یعنی جتنی بھی وہاں چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. ثم، پھر، عرض کیا یعنی سامنے پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور کیا کہا؟ فقال، پھر کہا، انبئونی، انبئو، بتاؤ، نی، مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ، نام، هؤلاء، ان چیزوں کے، ان اشیاء کے، ان، اگر، تم ہو تم صادقین، سچے. تو جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ جی یہ لڑائی کریں گے، دنیا میں فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو. تو فرشتے یقیناً نہیں بتا پائے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تھے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور علم کی اہمیت کو واضح کیا، اجاگر کیا انشاءاللہ. تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علم کی کس قدر فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھائے. علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. جتنا بھی سکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، جو چیز مطلوب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.